السلام علیکم ویورز، پچھلی ویڈیو میں ہم نے مسجد اقصیٰ کی ہسٹری بیان کی تھی، تو اس میں ہم نے بتایا تھا کہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ہم اس کی ورچوز بتائیں گے کہ یہ باقی مذاہب کے لیے اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے اور اسلام میں اس کی کیا امپورٹنس ہے۔ اس میں ہم احادیث مبارکہ اور قرآن پاک کی آیتیں ڈسکس کریں گے، تو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات کے کچھ حصے میں ہم اپنے بندے کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ میں لے گئے، جہاں ہم نے بہت ساری برکتیں رکھی ہیں۔ تو اس چیز سے آپ اس سرزمین کی ویلیو کا اندازہ لگائیے کہ وہ کتنی مقدس ہے۔ اسلام میں 3 چیزیں جو ہیں وہ مقدس جگہیں قرار دی گئی ہیں، ایک مسجد حرام، ایک مسجد نبوی اور ایک مسجد اقصیٰ۔ ان تینوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت امپورٹنس دی ہے اور جگہ جگہ پہ ان کی برکات بیان کی ہیں۔ یہ تینوں مقدس جگہوں میں فرق یہ ہے کہ مسجد نبوی اور مسجد حرام جو مسجدیں ہیں وہ مقدس ہیں، لیکن اس سرزمین مسجد اقصیٰ اور یروشلم والی سرزمین، یہ پوری سرزمین کو مقدس قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح قرآن میں بہت سی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اس کے فضائل اور اس کی برکات بیان کی ہیں۔ سورۃ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے اسے لوط کو اس سرزمین کی طرف نجات عطا فرمائی جس میں ہم نے جہاں والوں کے لیے برکت رکھی تھی۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ پاک نے باقی پیغمبروں کو بھی بھیجا اور وہاں پہ جو ہے انہوں نے کہا کہ اس سرزمین میں میں نے برکت رکھی ہے۔ بہت سی جگہوں پہ اس طرح اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے اس قوم کو جسے دبایا گیا تھا اس زمین کے مشرقوں اور مغربوں کا مالک بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی۔ اسی طرح سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، موسیٰ نے فرمایا، اے میری قوم، اس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اس سے پیٹھ پیچھے نہ پھرو کہ تم نقصان اٹھاتے ہوئے پلٹو گے۔ اسی طرح قرآن پہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سی جگہوں پہ فرمایا ہے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ کو اگر لیں تو بہت سی احادیث میں بھی اس چیز کا ذکر ہے۔ جامع ترمذی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کاغذ کے پرزوں سے قرآن کو مرتب کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا، مبارکباد و شام کے لیے۔ ہم نے عرض کیا، کس چیز کی ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا، اس بات کی کہ رحمان کے فرشتے ان کے لیے اپنے بازو بچھاتے ہیں۔ یعنی کہ ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں وہ اپنے پر جو ہے وہ ادھر بچھا دیتے ہیں اس مقدس سرزمین کے لیے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سب سے پہلے روئے زمین پہ کون سی مسجد بنی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرام۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں نے عرض کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ مسجد الاقصیٰ۔ میں نے عرض کیا، ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا فاصلہ رہا؟ آپ نے فرمایا کہ 40 سال۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ہمارے ملک شام میں ہمیں برکت دے، ہمارے یمن میں ہمیں برکت دے۔ صحابہ نے عرض کیا، اور ہمارے نجد میں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ہمارے شام میں برکت دے، ہمیں ہمارے یمن میں برکت دے۔ صحابہ نے عرض کی، اور ہمارے نجد میں؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرمایا، وہاں زلزلے اور فتنے ہیں اور وہاں شیطان کا سینگ طلوع ہوگا۔ اسی طرح اور بھی بہت سی حدیث میں ہے، مسند احمد میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال کا فتنہ آئے گا تو وہ پوری دنیا میں جائے گا، لیکن وہ فتنہ مسجد الاقصیٰ اور مسجد الحرام میں داخل نہیں ہوئے گا۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے مسجد الاقصیٰ کی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس وجہ سے یہ جتنے بھی مذاہب ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو آئے ہیں، یہ سب میں یہ اہمیت کے حامل ہے۔ ایک اور جگہ مسند احمد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ ایک جو میرے بندوں کا گروپ ہوگا وہ سچے لوگوں کا گروپ ہوگا، وہ کسی سے نہیں ڈریں گے اور کوئی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، وہ بندے کہاں پہ ہوں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ یروشلم میں۔ تو اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ ایک اور حدیث میں
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہم نے کہ انہوں نے بیان کیا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ شروع میں آپ سب جانتے ہیں کہ جو ہمارا بیت اللہ تھا، یہ بیت المقدس تھا، ہم اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ بعد میں 16-17 مہینے جب انہوں نے نماز پڑھ لی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا اور انہوں نے یہ خانہ کعبہ کی طرف جو ہے اپنا منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تو جس طرح ہمارے خانہ کعبہ کی آج کل ویلیو ہے، تو اس دور میں مسجد الاقصیٰ کی ویلیو تھی، بیت المقدس کی ویلیو تھی کہ وہاں اس طرف منہ کر کے نماز پڑھی جایا کرتی تھی۔ اور دوسری بات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج کا سفر تھا وہ بھی وہیں سے شروع ہوا۔ اسی طرح ایک حدیث صحیح مسلم کی ہے، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب قریش کے لوگ میرے سامنے آئے، انہوں نے میرے سے معراج کے بارے میں کوئسچنز کیے، تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے رکھ دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مجھے دکھاتے گیا اور میں قریش کے لوگوں کو حال وال بتاتا گیا تو وہ اس بات سے چونک گئے۔ اسی طرح اس بات کو صحیح بخاری میں بھی روایت کیا گیا ہے، اور اس کی ویلیوز کا ایک اور حدیث سے اندازہ لگائیں کہ صحیح بخاری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ 3 مسجدوں کے سوا کسی کے لیے کجاوے نہ باندھیں، یعنی سفر کے لیے نہ جایا جائے۔ ایک مسجد الحرام، دوسری مسجد نبوی اور تیسری مسجد الاقصیٰ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ نے سفر پہ جانا ہے کسی مقدس جگہ پہ، اگر سفر کا ارادہ رکھتے ہیں مسجدوں کا، تو ان 3 مساجد کے علاوہ کہیں نہیں جانا چاہیے۔ ایک مسجد الحرام، ایک مسجد نبوی اور ایک مسجد الاقصیٰ۔ تو یہ ہیں ہماری مسجد اقصیٰ کی اور مقدس سرزمین کی ویلیوز، جن کے بارے میں بہت سی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو مقدس قرار دیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی فضیلت بیان کی۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سلیمان بن داؤد علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے 3 چیزیں مانگی۔ ایک تو یہ کہ میں مقدمات میں جو فیصلہ کروں وہ تیرے فیصلے کے مطابق ہو، دوسرا مجھ کو ایسی حکومت دے کہ میرے بعد پھر ویسی حکومت کسی کو نہ ملے، تیسرا یہ کہ جو کوئی اس مسجد میں صرف نماز ہی کے ارادے سے آئے وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 باتیں تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے عطا فرمائیں، مجھے امید ہے کہ تیسری چیز بھی انہیں عطا کی گئی ہوگی۔ تو یہ ہیں ویلیوز مسجد اقصیٰ کی کہ حضرت سلیمان نے دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ جو کوئی بھی اس مسجد میں نماز کی نیت سے آئے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی اگر بات کی جائے تو قرآن پاک میں 2 مساجد ہیں جن کا بائی نیم ذکر کیا گیا ہے، ایک مسجد الحرام اور ایک مسجد الاقصیٰ۔ تو یہ شروع میں جو ہے مسجد اقصیٰ جو ہے یہ یروشلم، اس کو بلڈ کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بلڈ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پھر آگے یہ چلتے گئے، باقی جو ہسٹری تھی وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتائی ہے، آپ آئی بٹن سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد حضرت داؤد نے اس کو بلڈ کیا، اس کو کمپلیٹ جو ہے وہ حضرت سلمان علیہ السلام نے آ کے کیا تھا۔ اس کے بعد 587 BC میں بیبلین آئے اور انہوں نے آ کے یہاں پہ سب کچھ ختم کر دیا تھا۔ اس کے بعد 167 BC میں یہودیوں نے پھر اس کو تعمیر کیا لیا۔ وہ جو ٹیمپل آف سلیمان تھا انہوں نے اس کو بلڈ کیا کیونکہ یہ ان کے لیے مقدس حیثیت رکھتا تھا۔ یہودیوں کے لیے یہ مقدس کیوں ہے؟ کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد سے آتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں پہ معبد تعمیر کروایا تھا، وہاں پہ انہوں نے تابوت سکینہ کو رکھا تھا جس میں مختلف باقی پیغمبروں کے جو ہیں مقدس چیزیں اس میں تھیں، تو یہ ان کے لیے اسی طرح مقدس حیثیت رکھتا ہے۔ بعد میں جب بخت نصر آیا تھا، اس نے سب کچھ ختم کر دیا تھا، اس نے سب کچھ توڑ دیا تھا، تو صرف جو ہے ایک دیوار بچی تھی ہیکل سلیمانی کی، جس کو آج کل ویلنگ وال کہتے ہیں۔
یا دیوار گریہ کہتے ہیں۔ یہودی اس کو بہت مقدس جانتے ہیں اور وہاں پہ جا کے یہ گریہ کرتے ہیں یا اپنی جو خواہشات ہوتی ہیں وہ کاغذ پہ لکھ کر اس دیوار کے اندر ڈالتے ہیں۔ بہت سے لوگ فورن کنٹری سے بھی اپنی خواہشات جو ہیں وہ وہاں کے لوگوں کو بھیجتے ہیں، وہ ان کی طرف سے بھی اس کو ڈالتے ہیں۔ آپ یہ میپ میں دیکھیں، یہ ڈوم آف دا راک ہے، اس کے سامنے مسجد اقصی ہے، یہ ساری اوورال مسجد اقصی کہلاتی ہے۔ اور جو اس سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویلنگ وال ہے، یہاں پہ یہودی آ کے جو ہے اپنی وہ خواہشات بیان کرتے ہیں یا گریہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد 70 عیسوی میں رومنز آئے تھے، رومنز نے آ کے پھر حملہ کیا اور یہاں پہ سب کچھ ختم کر دیا تھا۔ انہوں نے اس جگہ پہ کوڑے کے ڈھیر ڈال دیے تھے۔ اس کے بعد 637 عیسوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے اور انہوں نے اس جگہ کو آزاد کروایا تھا اور وہاں پہ جو ہے کچرے کے جو ڈھیر تھے ان کی خود اپنے ہاتھوں سے صفائی کی تھی۔ اس کے بعد 691 عیسوی میں عبد الملک بن مروان نے آ کے اس کو تعمیر کروایا تھا، ڈوم آف دا راک کو، جسے سبت الصغرا بھی کہتے ہیں، یعنی کہ یہ جو گنبد تھا، چٹان والا گنبد، اس کو انہوں نے تعمیر کروایا تھا۔ یہ بار بار عیسائیوں نے حملہ کیا کیونکہ یہ ان کے لیے بھی مقدس سرزمین ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یہاں پہ ہوئی تھی اور انہیں جب مصلوب کیا تھا تو ان کو یہی پہ مصلوب کیا گیا تھا۔ یہاں پہ اس مسجد سے تھوڑا سا فاصلے پر ان کا بہت بڑا چرچ بھی ہے، اسی لیے اس سرزمین کو مقدس جانتے ہوئے وہ بھی بار بار حملہ کرتے رہے۔ 1099 عیسوی میں کروسیڈرز نے حملہ کیا تھا اور وہ حملہ ایسا سخت تھا کہ انہوں نے جتنے بھی مسلمان تھے سب کو ختم کر دیا۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے حملہ کیا اور انہوں نے آ کے اس کو آزاد کروایا، لیکن جس طرح انہوں نے مسلمانوں کو ختم کیا تھا انہوں نے کسی کو بھی کچھ بھی نہیں کہا اور انہوں نے عام معافی دے دی۔ جتنے بھی لوگ تھے انہیں کہا کہ آپ اپنے مذہب سے جس طرح عبادت کرنا چاہیں آپ آزاد ہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ چاہتے تو وہ بھی ختم کر سکتے تھے، لیکن ہمارا اسلام اس طرح نہیں کہتا، ہمارے مسلمان اس طرح کے نہیں ہیں۔ انہوں نے معافی دے دی اور انہوں نے کہا کہ آپ جس طرح عبادت کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح مختلف لوگ کہتے ہیں کہ اس کا سالیوشن کیا ہے۔ بہت سے لوگوں کا کلیم ہے کہ اس کا سالیوشن یہ ہے کہ یہ سرزمین جو ہے جس کا جو شروع میں اس سرزمین پہ آئے تھے یہ ان کو دی جائے، لیکن یہ کوئی سولیوشن نہیں ہے۔ ان کیس اگر لاجیکلی اس کی بات مان بھی لیتے ہیں تو 6000 سال قبل مسیح میں جو سب سے پہلے یہاں آنے والے لوگ تھے وہ عرب تھے، عرب پیننسولا سے وہ لوگ آئے تھے اور یہاں پہ آ کے قیام کیا تھا۔ تو اس لاجک کو ماننا نہیں چاہیے، اگر ماننا بھی چاہیے تو سب سے پہلے آنے والے عرب تھے۔ اصل سرزمین کا مالک کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو، بے شک زمین کا مالک اللہ ہے، وہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے وارث بنا دیتا ہے اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے۔ یعنی سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بتایا ہے کہ زمین کا جو مالک ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے اور وہ جسے چاہتا ہے وارث بناتا ہے، اور جو پرہیزگار ہیں یہ ان کے لیے مختص کر دی جاتی ہے۔ یعنی کہ جو توحید پہ اور انصاف پہ گامزن ہو اسی کا حق ہے اسی سرزمین پہ۔ اگر عرب ہیں وہ آ کے شرک کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے مطابق وہ بھی اس زمین کے آنر نہیں ہو سکتے۔ زمین کا آنر وہی ہے جو توحید پہ اور انصاف پہ کام کرے اور پرہیزگار ہو، کیونکہ ساری سرزمین اللہ تعالیٰ کی ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے مطابق چلے گا زمین کا اصلی وارث وہی ہوئے گا۔ تو سب سے پہلے آنے والے ہم لوگ تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے زیادہ محبت ہم کلیم کرتے ہیں، ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک آیا ہے، پھر بھی ہم جو ہے ادھر حالات دیکھ لیں اسرائیل کے، ہم لوگ جو ہے وہ ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے اوپر۔ تو ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم جو مسلمان ہیں ہم متحد نہیں ہیں۔ ہمیں متحد ہونا چاہیے، ہمیں متحد ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ ہمیں استقامت دے، ہمیں طاقت دے کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں، ہمیں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے
جیسے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر پہلے لوگوں کو جیسی حالت نہیں آئی، انہیں سختی اور شدت پہنچی اور انہیں زور سے ہلا ڈالا گیا، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سن لو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے، لیکن ہم بہت ویک ہو چکے ہیں، ہمارا فیتھ نہیں رہا، ہم نے سستی اختیار کر لیا، ہم یونائٹڈ نہیں رہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھلا دیا ہے۔ اگر ہم ابھی بھی قرآن پاک کو اٹھا لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری چیزیں ہمیں دکھائی گئی ہیں، بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھائی گئی ہیں، جیسا کہ سورہ ال عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہ سستی کرو اور نہ غم کھاؤ، تم ہی غالب آؤ گے اگر ایمان رکھتے ہو۔ تو جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنی کتاب میں کہ اگر ایمان رکھتے ہو تو تم ہی غالب آؤ گے، اگر ہم غالب نہیں آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم ایمان ہی نہیں رکھتے، ہمارے پاس فیتھ ہی نہیں رہا، ہم نے قرآن کی تعلیمات کو بھلا دیا ہے، ہم فرقوں میں بٹ گئے ہیں، ہم متحد نہیں رہے۔ جیسے ایک اور جگہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقوں میں نہ بٹو۔ تو جب ہم اللہ کے احکامات پر ہی عمل نہیں کریں گے تو ہمارا یہی اشر ہوئے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یونائٹڈ ہوں، ہمیں فیتھ ہونا چاہیے اللہ پہ، اور دعا مانگنی چاہیے اور اسٹرگل کرنا چاہیے، تو ہم آزاد ہوئیں گے۔ لیکن ہم صرف باتیں تو کر رہے ہیں لیکن ہم کوئی عمل نہیں کر رہے۔ ہمیں دعا مانگنی چاہیے، ہمیں اسٹرگل کرنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے، تبھی ہم اس قابل ہو پائیں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، آپ بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سرزمین کو فتح کریں اور ہمیں موقع ملے کہ ہم زندگی میں کم سے کم ایک دفعہ وہاں پہ جا کے نماز ضرور ادا کریں۔ آخر میں قرآن پاک کی ایک آیت پڑھوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور فرماؤ کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ تو اگر ہم قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو باطل مٹے گا اور حق آئے گا۔ جڑے رہیے ہمارے ساتھ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔